بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تمام قسم کی حمد و ثناء اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر کے تشریف لائے. معزز حاضرین کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، وقت کی اہمیت کے پیش نظر میں بلا کسی تمہید کے اپنی بات کا آغاز اسی موضوع سے کرنا چاہتا ہوں جو موضوع میرا چل رہا تھا، یعنی صوفیہ جنہیں مخصوص طبقے اور مخصوص گروہ کے لوگ اولیاء کے نام سے جانتے ہیں. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اسی موضوع کے اوپر آج بھی کچھ دلائل اور کچھ براہین کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں. حضرات گرامی قدر، آپ حضرات کو جان کر یہ حیرت ہوگی اور پچھلی گفتگو سے جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ صوفیوں کے ہاں ولایت کے جو چند درجات ہیں اور ولایت کے جو چند سلسلے انہوں نے اپنے تئیں بنائے ہوئے ہیں، اور اس تعلق سے میں نے کچھ باتیں آپ سے کی تھیں کہ کوئی غوث ہوتا ہے، کوئی قطب ہوتا ہے، کوئی ابدال ہوتا ہے، کوئی نجیب ہوتا ہے، کوئی اوتاد ہوتا ہے. غرض کہ یہ مختلف درجات انہوں نے اپنے تئیں بنائے ہوئے ہیں. صوفیوں کے تعلق سے ان کے کیا ایمان اور عقیدے ہیں وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے تھے. اللہ کے تعلق سے ان کے کیا ایمان اور عقیدے ہیں یہ میں انشاءاللہ تعالی اگلی مجلس میں بیان کروں گا. آج میں کچھ متفرق ایمان اور عقیدے ان کی کتابوں سے آپ حضرات کے سامنے لایا ہوں، کیونکہ چند صوفیوں کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں. میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کتابوں کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے انصاف کے لیے میں ان باتوں کو آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا کہ آپ انصاف کریں، قرآن و سنت کی کسوٹی کے اوپر ان باتوں کو تولیں اور اپنے ایمان سے یہ پوچھیں، اپنے دل سے یہ پوچھیں کہ یہ لوگ جنہیں دنیا ولایت کے آسمان کے اوپر فائز سمجھتی ہے، یہ لوگ جنہیں دنیا مشکل کشا اور حاجت روا اور پوری دنیا کے اندر تصرف اور
عرش و کرسی ان کی نظروں کے سامنے سمجھتی ہے، ان لوگوں کے ایمان اور عقیدے کتنے گھٹیا اور کتنے ذلیل اور کس قدر گستاخانہ انداز میں، اور کتنے گستاخ اور کتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور شریعت اسلامیہ کے یہ دریدہ دہن اور گستاخ لوگ تھے۔ چند نمونے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان چند نمونوں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس طرح کے کتنے چاول ہیں جو اس دیگ کے اندر پک رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس موذی بیماری اور مرض کے اندر مبتلا ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ حضرات سے ایک وعدہ شاید کیا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں آئندہ پروگرام میں اس دور کے ایک بہت بڑی جماعت اور ایک بہت بڑے گروہ کے لیڈر اور بہت بڑے گروہ کے امام، جو حضرت ہی نہیں بلکہ اعلی حضرت کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، اور جنہیں دنیا نہیں بلکہ ایک مخصوص طبقے کے لوگ مجدد میت حاضرہ، مجدد دین و ملت، فاضل بریلوی، امام اہل سنت اعلی حضرت کے نام سے یاد کرتی ہے، جو بریلی شہر یو پی کے اندر محلہ سوداگران کے اندر پیدا ہوئے، اور وہیں پر ان کی قبر بنی ہوئی ہے، ان کا مزار بنا ہوا ہے۔ جو بڑے بڑے محدثی، ان کے اندر جو بڑے بڑے سڑک چھاپ مفتی اور محدثین ہیں، ان کے پیشوا اور ان کے بہت بڑے رہبر اور رہنما، اور جو لوگ جا کے اپنے سر وہاں ٹیکتے ہیں، ان کا مزار وہاں بنا ہوا ہے۔ ان کی کتاب کے حوالے سے میں غوث اور قطب وغیرہ کے چند ان کا عقیدہ غوث وغیرہ کے تعلق سے، صوفیہ کے تعلق سے کیا تھا، وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ یوں تو بہت ساری باتیں ہیں، اور ان کی کتاب یہ الملفوظ مکمل حصہ اول، دوم، سوم، چہارم جو میرے پاس ہے، اس کے اندر انہوں نے مختلف، یعنی اول کے اندر کچھ باتیں بیان کی ہیں، دویم کے اندر کچھ باتیں بیان کی ہیں، تیسری جلد میں کچھ باتیں بیان کی ہیں، چوتھی جلد میں کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ میں ان کو چھانٹ کے آپ حضرات کے سامنے نہیں رکھ سکتا، بلکہ کچھ باتیں غوث و قطب کے تعلق سے جو ان کا مین عقیدہ ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ان سے پوچھا گیا، اس سے ضمناً ایک بدعقیدگی کا ایک نمونہ میں امام احمد رضا، جو تقریباً جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے ہمارے ایک استاذ کی کتاب ہے، جو حضرت مولانا بدر الدین رضوی گورکھپوری اور مصطفی کے نام سے ہمارے استاذ تھے، انہوں نے امام احمد رضا کی شان میں ایک کتاب لکھی ہے، ان کے تعلق سے میں بتاؤں گا کتنا بڑا مقام ان کا تھا۔ بہرحال اس کو چھوڑیں، یعنی ان سے سوال کیا گیا، احمد رضا خان صاحب سے ان سے پوچھا گیا کہ حضرت اس شعر کا کیا مطلب ہے، اس شعر کا کیا مطلب۔ اس سے پہلے ان سے ایک سوال ہوا، چلیں ملفوظات حصہ اول کے صفحہ 119 کے اندر یہ بات نقل کرتے ہیں، اور یہ قادری مشن نزد 9 محلہ مسجد بریلی یو پی کی طباعت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ان سے سوال ہوا کہ حضور یہ جو صوفیہ اور اولیاء ہوتے ہیں ایک وقت میں چند جگہ حاضر ہونے کی قوت رکھتے ہیں؟ سمجھ آ رہا ہے سوال؟ ان سے پوچھا گیا کہ حضور یہ جو اولیاء ہوتے ہیں کیا ایک وقت میں بیک وقت ہر جگہ چند جگہ حاضر ہونے کی قوت رکھتے ہیں؟ مجدد دین ملت بدعت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو ایک وقت میں 10,000 شہروں میں 10,000 جگہ کی دعوت قبول کر سکتے ہیں۔ یہ ان کی طاقت پرواز اور ان کی قوت پرواز ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی صفحے کے اندر کہتے ہیں سبع سنابل شریف میں حضرت سیدی فتح محمد کا وقت واحد میں 10 مجلسوں میں تشریف لے جانا تحریر فرمایا گیا ہے کہ حضرت سیدی فتح محمد جو تھے وہ بیک وقت، یعنی اگر کسی نے 1 بجے کی دعوت لی ان کی تو 1 ہی بجے آپ کے گھر بھی بیک وقت 10 جگہ وہ حاضر ہوتے تھے۔
کسی نے کہ حضرت نے ایک ہی وقت میں 10 جگہ تشریف لے جانے کا وعدہ فرمایا ہے. دعوت دینے والے آئے اور انہوں نے کہا حضرت ہمارے ہاں دعوت ہے, انہوں نے کہا ہمارے ہاں دعوت, انہوں نے کہا ہمارے ہاں. تو کسی نے پوچھا حضرت آپ نے ہر جگہ کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہر جگہ آپ ظہر بعد یا کسی ٹائم جو آپ نے ٹائم دیا ہوا ہے, ایک ہی بیک وقت ایک ہی ٹائم میں ہر جگہ آپ نے دعوت قبول کی ہے, تو کیا ہر جگہ آپ پہنچیں گے؟ یہ کیسے ہو سکے گا؟ تو شیخ نے فرمایا کہ کرشن کنہیا کافر تھا. دلیل دیکھیں, بیک وقت ہر جگہ حاضر ہونے کی دلیل مجدد دین ملت فاضل بریلوی امام احمد رضا اعلی حضرت فرماتے ہیں. اور میں اپنے ان سنی بھائی جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت اور یا غوث المدد غوث کا دامن رکھتے ہیں, اور جو ملانے انہیں گمراہ کرتے ہیں, جو ملانے غوث و خواجہ اور فلانے فلانے کا نام لے لے کر کے ان کی جیبوں کے اوپر ڈانگے ڈالتے ہیں, ان کے گھروں کی بریانیاں توڑتے ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیو تم مسلمان ہو یا ان کے پیچھے پیچھے چل کر کے تم جا رہے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ جہنم میں جائیں گے کہ جنت میں جائیں گے, تم ان کے پیچھے اپنے ایمان اور عمل کو کیوں برباد کرتے ہو؟ یہ لوگ اس دور کے, اس امت کے دجال لوگ ہیں. یہ اس امت کے یہ لوگ سب سے بدترین لوگ ہیں, سب سے بدترین لوگ ہیں, جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے بدترین لوگ میری امت کے وہ لوگ ہوں گے جو قبروں کی عبادتیں اور قبروں کی پوجا اور قبروں کی پرستش کریں گے. میری امت کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے جن کے اوپر قیامت آئے گی, اور میں انشاءاللہ اگلے مجلسوں میں وہ سب بتاؤں گا. چنانچہ میں یہ جو اپنے آپ کو بیچارے غریب مسکین غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث کا دامن نہیں چھوڑے دیں گے, جو چلاتے ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں ذرا اپنے امام احمد رضا کی دلیل یہ کتاب ہے, یہ کتاب پڑھ کے ذرا ان مولویوں کو بتاؤ کہ یہ انہوں نے کیا لکھا ہوا. لکھتے ہیں کہ کرشن کنہیا کافر تھا اور ایک وقت میں کئی سو جگہ وہ موجود ہو گیا. تو فتح محمد اگر چند جگہ ایک وقت میں ہو تو کیا تعجب کی بات ہے؟ سنیں آپ, یہ دلیل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دلیل ہے. اچھا جناب, یہی اسی صفحے میں 119 صفحے میں کسی نے پوچھا کہ حضور ہندوستان میں اسلام حضرت خواجہ غریب نواز کے وقت سے پھیلا ہے؟ بڑی پوائنٹ کا سوال ہے, اور ہمارے ہاں جو لوگ بڑا ہی فخر کرتے ہیں, سلطان الہند جنہوں نے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ حضرت خواجہ غریب نواز جو ہے 90 ہزار ایک ہی ٹائم میں مسلمان بناتے تھے سب کو, نعوذ باللہ. اور پورا سمجھو اسلام انہی صوفیوں کے ذریعے پھیلا ہے, اور ان صوفیوں نے جو ہے ہندوستان کے اندر جو اسلام پھیلایا ہے. اعلی حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا خواجہ غریب نواز کے وقت سے پھیلا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ حضرت سے کئی سو برس پہلے اسلام آ گیا تھا. گویا احمد رضا خان بھی اس بات کے معتقد نہیں ہے کہ اسلام خواجہ غریب نواز نے پھیلایا, جب ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پہلے ہی اسلام آ گیا تھا. ان ذرا مولویوں کو کوئی لگام پھیلائے کہ ایک طرف تو احمد رضا رکھتے ہو اور دوسرے اپنے امام کی بات کو تم لوگ اس طرح ٹھکراتے ہو. حضرت کہہ رہے ہیں کہ ان سے پہلے ہی اسلام پہنچا ہوا تھا ہندوستان کے اندر. کسی نے پوچھا, سوال کیا کہ حضرت اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ شعر سنیں, شعر کیا ہے؟ شعر ہے کہ شب اہل نظر نے غور سے دیکھا تو یہ کھلا. اہل نظر نے غور سے دیکھا تو یہ کھلا, کعبہ جھکا ہوا تھا مدینے کے سامنے. اہل نظر نے غور سے دیکھا تو یہ کھلا, کعبہ جھکا ہوا تھا مدینے کے سامنے. حضرت اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ تو امام اہل سنت مجدد دین بدعت فاضل بریلوی احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ شب میلاد کعبہ نے سجدہ کیا تھا. نعوذ باللہ. کس کا سجدہ کیا تھا؟ کعبہ نے سجدہ کیا اور جھکا مقام ابراہیم کی طرف. مقام ابراہیم کی طرف کعبہ جھکا اور کہا حمد ہے اس کے وجہ کریم کو جس نے مجھے بتوں سے پاک کیا. احمد رضا صاحب سے کوئی پوچھے کہ تیرے باپ دادے نے دیکھا تھا یہ سب, یہ تو کہاں سے یہ واقع بیان کر رہا ہے؟ کعبہ جھکا ہوا تھا مدینے کے سے, کہاں سے یہ تو بیان کر رہا ہے؟
کون سی حدیث ہے، کون سی قرآن کی آیت ہے؟ اور یہ تو جلتے ہیں بیچارے، چنانچہ بطور تانا اپنی تقریروں میں بیان کرتے ہیں کیا کہ تم بہت سارے وہابیوں کو دیکھو گے، کوئی بھی بات ہو